بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ عادات مبارکہ کے بارے میں بات کریں گے جو ہمیں اپنی زندگی میں اپنانی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ ہمیں ان کی زندگی سے سبق سیکھنا چاہیے، لیکن کچھ عادات ایسی ہیں جو ہمارے لیے بہت مفید ہیں، جن میں سب سے پہلے آتا ہے صبح جلدی اٹھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح بہت جلدی اٹھ جایا کرتے تھے، بلکہ کوئی ایسی روایت نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تہجد بھی کبھی قضا کی ہو۔ اور سائنسی ریسرچ کے مطابق ہمیں پتہ چلا ہے کہ سورج نکلنے سے کچھ وقت پہلے اور 1 گھنٹہ بعد تک کا وقت آکسیجن سے بھرپور وقت ہوتا ہے۔ آج سائنسی تحقیق کی بنیاد پر یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ صحت کے اعتبار سے 24 گھنٹوں میں یہ بہترین وقت ہوتا ہے جس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ آکسیجن لینے کا موقع ملتا ہے، جو کہ آپ کی صحت مندانہ زندگی کے لیے بہترین مفید عمل ہے۔ نمبر 2 پر آتی ہے آنکھوں کا مساج۔ صبح نیند سے اٹھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول ہوتا تھا کہ وہ آنکھوں کی مساج فرمایا کرتے تھے۔ آج ہمیں سائنس کی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ باڈی کا پورا نظام 11 سسٹم پر مشتمل ہوتا ہے۔ نیند سے اٹھنے کے بعد یہ سسٹم بحال ہونے میں 11 سے 12 منٹ لیتے ہیں، لیکن اگر آپ آنکھوں کی مساج کرتے ہیں تو یہ سسٹم 10 سے 15 سیکنڈ میں فوری بحال ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3 پر آتا ہے بستر پر کچھ دیر بیٹھے رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر سے اٹھ کر کچھ دیر بیٹھے رہتے تھے اور معمول تھا کہ 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھا کرتے تھے، جس کو پڑھنے میں تقریباً 1 منٹ، صرف 1 منٹ ہوتا ہے۔ آج میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ ہمارے دماغ میں ایک کیپلری ہے جس کے ایک حصے سے دوسرے حصے کے لیے بلڈ کے لیے ایک پل بنتا ہے۔ اسی طرح اس پل کے ذریعے سے ہمارے پورے دماغ کی بلڈ کی سپلائی بحال ہوتی ہے، کہ جہاں سے ہمارے تمام تر اعصاب یعنی پورے جسم کو کنٹرول ہونا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص صبح بیدار ہونے پر اچانک اٹھ کر چل دیا جبکہ ابھی برین میں بلڈ کی سپلائی بحال نہیں ہوئی تو اس شخص کو یہاں برین ہیمریج ہو سکتا ہے، یا وہ برین کے کسی دوسرے پیچیدہ مسائل کا شکار ہو سکتا ہے، جس میں اچانک جسم کے کئی حصوں کا مفلوج ہو جانا بھی شامل ہے۔ جبکہ اگر صرف 1 منٹ بیٹھا رہے، اس کے دماغ میں بلڈ کی سپلائی بحال ہو سکے تو بہت سے پیچیدہ مسائل سے بچ سکتا ہے۔ یہ باقاعدہ ایک سائنس ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کے پیچھے بہت سے پروفیسرز، ڈاکٹرز، ریسرچرز شامل ہیں، جس میں غیر مسلم ریسرچرز نے بھی اتفاق کیا ہے۔ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت کے مطابق صبح اٹھنے کے بعد بیڈ پر کچھ دیر بیٹھے رہنا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ دماغ پوری طرح سے ایکٹیو ہو کر ہمارے جسم کے بھرپور رہنمائی کے قابل ہو جاتا ہے۔ یہ سنت مبارکہ جس پر عمل کرنے سے اور آپ کو بتانے سے بڑا اجر و ثواب ہے، وہاں صحت کا بہت بڑا راز بھی ہے۔ نمبر 4 پر آتا ہے قیلولہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ دوپہر کے کھانے کے بعد 1 گھڑی کے لیے یعنی 20 سے 25 منٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹ جایا کرتے تھے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ تقریباً 68% افراد میں جب وہ لنچ کرتے ہیں تو ان کا معدہ تھوڑی مقدار میں الکحل پیدا کرتا ہے۔ ایسے میں اگر انسان چل پھر رہا ہو تو وہ چکرا کر گر سکتا ہے، یا پھر اس پر خمار کی ایسی کیفیت طاری ہو سکتی ہے۔ یہی سب ہے کہ آپ ہمیشہ دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر بوجھل سا محسوس کرتے ہیں۔ اگر ہم کچھ دیر لیٹ جائیں تو الکحل سے پیدا ہونے والا خمار ذہن پر زیادہ دباؤ نہیں آئے گا اور وہ باڈی میں فنکشنز کے لیے زیادہ افعال رہے گا۔ ہم کسی بھی طرح کے حادثات سے بچ سکیں گے۔ اس کے علاوہ
بھی اس سنت مبارکہ پر عمل نہ کرنے کی صورت میں بہت سے صحت کے مسائل کا خدشہ رہتا ہے۔ چونکہ یہ بات آج تحقیق سے ثابت شدہ ہے، اسی لیے دنیا بھر کے ممالک میں بیشتر 1 سے 2 یا 3 بجے تک دوپہر کا وقفہ کیا جاتا ہے تاکہ لوگ لنچ کے بعد کچھ قیلولہ کر سکیں، یعنی کچھ دیر آرام کر سکیں۔ آج پورا یورپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت پر عمل اپنائے ہوئے ہے اور پورے یورپ میں دوپہر 1 سے 3 بجے تک کا وقفہ ہوتا ہے۔ انہیں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سرچ کی، اپنایا اور ہم سے کہیں بہتر صحت معیار رکھتے ہیں۔ نمبر 5 پر آتا ہے کھانے سے پہلے پھل نوش فرمانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کھانے سے پہلے فروٹ نوش فرمایا کرتے تھے، پھل کھایا کرتے تھے۔ مختلف پھلوں میں 90 سے 99% تک پانی کی مقدار ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے منع فرمایا ہے، جبکہ کھانا کھانے سے پہلے پانی پینے کی ترغیب دلائی ہے، اسی لیے مختلف پھل بھی چونکہ پانی کی بہت زیادہ مقدار رکھتے ہیں۔ کھانا کھانے سے جسم کو خاص طور پر معدے کے آنتوں کی توانائی ملتی ہے، کیونکہ کھانے کو ہضم کرنے میں معدے اور آنتوں کا بہت اہم کردار ہے اور یہ عمل ان کارکردگی بڑھانے میں ان کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے، اور یہ بات بھی سائنسی مشاہدات سے ثابت شدہ ہے۔ فروٹ میں موجودہ غذائیت سے خالی معدے کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اور نمبر 6 پر آتا ہے غذا کے بعد پانی پینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کھانا کھانے کے بعد پانی نہیں پیا۔ آج علماء تحقیق سے جو باتیں سامنے آئی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل نہ کرنے سے کس قدر نقصان ہوتا ہے، گمان بھی نہیں کیا جا سکتا اتنا انسانی جسم کو نقصان ہوتا ہے۔ جب ہم کھانا کھانے کے بعد پانی پیتے ہیں تو کھانے میں جس قدر بھی فیٹس ہوتی ہے وہ کھانے سے نکل کر معدے کے اوپر والے حصے کی طرف آ جاتی ہے۔ باقی کھانا ہاضمے کے دوسرے مرحلے کے لیے چھوٹی آنتوں میں چلا جاتا ہے اور اس طرح معدے میں رہ جانے والا فیٹ اور پروٹین معدے کے اندر انتہائی نقصان دہ گیسز پیدا کرتے ہیں، جبکہ ان سب کو کھانے کے ساتھ مکس ہو کر نظام ہضم کے اگلے مرحلے میں جانا تھا۔ ہم نے پانی پی لیا یا فروٹ کھا لیا تو یہ ہماری صحت کی بربادی کے لیے معدے میں رہ گئے ہیں۔ ایک حدیث رسول اللہ کا مفہوم ہے کہ اگر کھانا کھا لینے کے بعد پانی کی حاجت ہو تو مخص چند ایک گھونٹ لے لو اور اس کے بعد روٹی کا ایک لقمہ کھا لو۔ جاپانی ریسرچ ہے کہ کھانے کے بعد پانی پینے سے جو فیٹ اوپر آ رہا تھا، آپ نے جو بعد میں لقمہ کھا لیا تو فیٹس کے اوپر آنے کا سلسلہ نہ صرف وہیں رک جاتا ہے بلکہ وہ دوبارہ غذا کا حصہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے کھانا کھانے کے بعد ہرگز پانی نہیں پینا چاہیے، جو کہ پیٹ میں نہ صرف گیسز، تیزابیت، بدہضمی کا باعث بنتے ہیں بلکہ دل کے امراض سے بھی اس کا بہت گہرا تعلق ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کریں گے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام۔